خان کی وہ تقریر واقعی متاثر کن تھی جس میں انہوں نے نون لیگ کی حکومت کے پروٹوکولز کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ ڈنمارک میں وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے۔ ہماری قوم کی تقدیر بھی تب تک نہیں بدلی جا سکتی جب تک قومی وسائل کو صرف عوام پر خرچ کرنے کی پالیسی نہیں اپنائی جاتی اور حکمران اپنے پروٹوکول طے کر کے عام آدمی کی طرح باہر نہیں نکلتے۔ پھر یوں ہوا کہ حالات نے پلٹا کھایا، پی ٹی آئی اقتدار میں آئی اور عمران خان وزیر اعظم بن گئے، لیکن عوام کو اس دن کا انتظار رہا جب وہ سائیکل پر دفتر جائیں، بلکہ اس کے الٹ ہوا کہ عمران خان بنی گالا سے وزیر اعظم کے دفتر تک ہیلی کاپٹر پر جانے لگے، جس کے اخراجات کے بارے میں اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا موقف زبان زد عام ہو گیا کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ 55 روپے فی کلومیٹر پڑتا ہے۔ اپریل 2022 میں عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹ گئے تو خیبر پختونخوا حکومت تو ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ صوبائی وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ان کے استعمال میں آ گیا اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ صوبائی حکومت کو ان تمام اخراجات کو قانونی تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کرنا پڑی۔ پھر یوں ہوا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں بھی خان صاحب نے اپنی افتادی طبع کی وجہ سے ختم کر دیں، لیکن اب انہوں نے ایک نیا رویہ اپنا لیا۔ کچھ شک نہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کچھ کیسز محض دباؤ ڈالنے کے لیے اور کچھ کیسز میرٹ پر قائم کر دیے، لیکن عمران خان نے بھی قسم کھا لی ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اس سے قبل نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر کی سیاسی تاریخ میں سیاستکاروں نے عدالت اور گرفتاری کو اپنے حق میں استعمال کیا، قطع نظر اس بات کے کہ ان کے خلاف دائر کیا گیا کیس سیاسی تھا یا حقیقی تھا۔ دونوں صورتوں میں گرفتاری، ہتھکڑی، عدالت میں پیشی، جوڈیشل ریمانڈ، جیل، سزا کو سب نے سیاسی زندگی کا حصہ سمجھا، لیکن ہر شخص کے لیے قانون برابر کے دعوے دار عمران خان نے یہاں بھی ویسا ہی پروٹوکول مانگا جیسا کہ ان کے بنی گالا کے گھر کو سپریم کورٹ سے ریگولرائز کرتے وقت دیا گیا تھا۔ ان دنوں میں جب بنی گالا کی حدود کے اندر درجنوں گھر غیر قانونی تعمیر قرار دے کر گرائے جا رہے تھے، چیف جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان کے گھر کو کچھ جرمانہ وصول کر کے تعمیر کو قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سپریم کورٹ ہو یا لاہور کی ہائی کورٹ، جہاں گزشتہ روز عمران خان کو اکٹھے 8 مقدمات میں حفاظتی ضمانت دی گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ عدالت نے ماتحت عدالت میں جاری مقدمے کی کارروائی پر براہ راست اثر انداز ہونے والا فیصلہ دے دیا ہے، بلکہ گزشتہ کچھ عرصے سے کوئی بھی ادارہ اپنا کام تسلسل کے ساتھ نہیں کر پا رہا۔ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے یا کسی نوٹس کو جاری کرے تو کوئی عدالت روک دے گی، اینٹی کرپشن کسی کو طلب کرے تو عدالت رکاوٹ بن جائے گی، پیمرا کوئی ایکشن لے تو عدالت ان احکامات کو معطل کر دے گی، نیب کسی کو طلب کرے تو عدالت روک دے گی۔ وہ تو پارلیمنٹ کی کارروائی ان عدالتوں کی دستبرد سے تحریری طور پر محفوظ قرار دی گئی ہے، ورنہ اس کو بھی نہ بخشیں اور ایوان کی کارروائی کے خلاف بھی حکم امتناعی جاری کر دیں۔ کیا یہ مناسب مشورہ نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ اپنے ادارے کو مستحکم بنائے جن میں عدالتی کارروائی کو ضابطے کے اندر لانے کا مرحلہ بھی شامل ہو؟ لیکن ایسا کون کرے گا؟ کون ہے وہ جس میں ایسا کر گزرنے کی ہمت ہے؟ پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں، اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔